بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. إني أنا ربك فاخلع عليك. إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آپ کے پاس آئی حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بات. اذ رأى نارا، جس وقت موسیٰ نے دیکھا آگ کو. فقال لأهلهم كثوا، تو فرمایا اپنے گھر والوں کو، انکثوا، تم ٹھہرو. انی آنست نارا، بے شک میں نے محسوس کیا آگ کو. لعلی آتیکم، شاید کہ میں تمہارے پاس منہا، اس آگ سے، بقبس، ایک شعلہ سلگتا ہوا لے کر آؤں. شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے بقبس، ایک شعلہ سلگتا ہوا لے کر آؤں. او اجد، یا میں پاؤں، علی النار ہدی، آگ پر کوئی رہنمائی. فلما، پھر جب، اتاہا،
موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے، نودیا پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع، پس اتار دیجئے، نعلیک، اپنے جوتوں کو، انکا بالوادی المقدس طوی، بے شک آپ بالوادی، ایسی وادی میں ہے، المقدس، جو پاکیزہ ہے، طوی، جس کا نام طوی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا آپ کو، فَاسْتَمِعْ، پس کان لگائیے، لِمَا یُوحَا، اس چیز کی طرف جو وحی کی جائے، اِنَّنِی، بے شک میں، انا اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی الہ، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، بس آپ میری عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز کو، لذکری، میری یاد کے لیے، ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی، اکاد، قریب ہے، اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر جان کو، بما، اس چیز کا، تسعی، جو اس نے کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے مکہ والوں کو، مشرکین کو، کافروں کو، مکہ کے انسانوں کو۔ تو بجائے مکہ کے لوگ نبی سے قرآن کریم کو سنتے، نبی کی باتوں کو سنتے، الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ مجنون، دیوانہ، جادوگر، اور جو ہے طرح طرح کی برے الفاظ کے ساتھ پکارا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، العیاذ باللہ، اور یہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے یہ جادو کے ذریعے پڑھتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس طرح کی باتوں کی بنا پر دلی کو فرق ہوا کرتے، تکلیف ہوا کرتے، ان کو ہونی بھی چاہیے اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق سنائے، اور حق کو سننے کے بجائے استہزاء کر رہے، مذاق اڑا رہے، مفتر کہہ رہے، دیوانہ کہہ رہے، ساحر کہہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آج اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ تکلیفیں، یہ الزامات، یہ تانے، یہ اس طرح کے برے الفاظ جو ہے آپ ہی کو نہیں دیے جا رہے، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جب گزشتہ پیغمبروں کے قصے، ان کے حالات، ان کی قربانیاں اور ان کے ساتھ بدسلوکی مخالفین کی طرف سے بھی ہوا کرتی،
وہ بیان کرنے سے نبی کو تسلی ہو، دلی سکون ملے گا اور صبر بڑھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ میں نے اللہ نے قرآن کے ذریعے سنایا۔ موسیٰ کون تھے؟ حضرت موسیٰ، اس کا معنی جو ہے، موسیٰ کا معنی اس طرح ہے۔ موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ اس طرح، جس سے سر موڑتے، کہ جب اس طرح سر پر چلتا ہے تو سر کے سارے بال کٹ جاتے، سر موڑ دیا جاتا ہے اور سر پہ کوئی بال نہیں ہوتا، تو اس طرح کو موسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی موسیٰ کا معنی اس طرح ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفر کو موڑ ڈالا، شرک کو موڑ ڈالا اور جو ہے صفایا کر ڈالا اور حق کو روشن کر دیا، واضح کر دیا اور جو ہے باطل کو ختم کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حق کو لانے والے، باطل کو اس طرح کی طرح موڑنے والے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام، موسیٰ کے والد کا نام عمران، عمران کے والد کا نام کہس، کہس کے والد کا نام لاوا، لاوا کے والد کا نام یعقوب، یعقوب کے والد کا نام اسحاق، اسحاق کے والد کا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرڈ پوتے تھے۔ تو پوتوں میں جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے لڑی کیسی، نبیوں کی، نبیوں کی لڑی آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جیسے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، عمران کے والد کا نام کہس، کہس کے والد کا نام لاوا، لاوا کے والد کا نام یعقوب، یعقوب کے والد کا نام اسحاق، اسحاق کے والد کا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں پیدا ہوئے اور ان سالوں میں پیدا ہوئے جن سالوں میں نجومیوں نے فرعون سے یہ کہا کہ ان آنے والے 3 سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر ڈالے گا، تیری حکومت کو تباہ کر ڈالے گا۔ ایسا بچہ نجومیوں نے کہا کہ ان کو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے آنے والے 3 سالوں۔ اب فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ اچھا میری حکومت گرائے گا، مجھے حکومت سے بے دخل کرے گا، میرا دشمن پیدا ہوگا جو میرا مخالف رہے گا، تو فرعون نے جو ہے ہر گھر کے آگے پہرے دار مقرر کر دیے اور دائیوں کو پیش کر دیا گیا۔ دائیوں سے کہا گیا جس گھر کے اندر بھی بچہ پیدا ہوگا انہیں فوراً اطلاع کر دی۔ تمام علاقے کی دائیوں کو جمع کر ان سے یہ بات کہیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پہرے دار دن میں بھی رات میں بھی ہر وقت پہرا دے رہے، ہر حاملہ عورت کے گھر کے باہر۔ اور جو ہے دائیاں بھی پیغام دینے کے لیے فرعون کا ظلم کو تھا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتی تھی یا چھپا سکتی تھی، دائیاں بھی موجود۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے 3 سالوں میں ہی پیدا ہوا کہ ایک طرف اے فرعون لگا لے تو اپنی طاقت، لگا لے تو اپنا زور، دکھا لے اپنی بادشاہت کے جو ہے اپنی بادشاہت کے غرور کو، دیکھ تیرے ان 3 سالوں میں تیری بادشاہت کے غرور کو میں خاک میں ملا کر دکھاؤں اور بچے کو پیدا کر کر دکھاؤں، اور تو بچے کو ختم کر کر دکھا۔ اگر تجھ میں اتنی جرأت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو آج اپنے آپ کو رب خدا کہنے والا ہے، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والا ہے، تو آج تو اتنا بڑا خدا نہیں بنا بیٹھا ہے نا، تو بچے کو مار کر دکھا، قتل کر کر دکھا۔ تو ایک طرف ہے، دوسرا طرف ہے خدا ہوں، موسیٰ کا رب، میں موسیٰ کو بچا کر دکھاؤں گا
تو موسیٰ کو ختم کر دکھا۔ تو پھر میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بچا کر دکھایا۔ کس طرح دکھایا کہ 3 سالوں میں انہی 3 سالوں میں پیدا فرمایا اور موسیٰ کے گھر فرعون کے گھر بھی پرورش کروائی، ظالم کے گھر بھی پرورش کروائی۔ کیا ہی کہنے میرے رب کے شان کے کہ جو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل میں پولیس کے پہرے لگا دیتا ہے، دائیوں کے اوپر بھی کنٹرول کر کیا ہوا ہوتا ہے، پولیس پہرے داروں پر بھی کنٹرول ہے، اور اللہ پاک اسی بادشاہ کے گھر میں اپنے کلیم کو کی پرورش کر دکھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ وہ آپ پہلے اس سے پہلے سورہ مریم میں بھی کچھ واقعات سن چکے ہیں، اور صندوق کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ اب دریا نیل میں جب ڈال دیا تو بیٹی کو بھیجا کہ بیٹی جا صندوق کے دیکھ یہ جاتی کا۔ تو بیٹی بھی ساتھ گئی، لیکن بس کچھ اس انداز سے گئی کہ دریا نیل میں صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے اور بیٹی بھی جو ہے پیچھے جا رہی ہے، لیکن تھوڑے فاصلے پر جا رہی ہے، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، تاکہ کسی کو شک بھی نہ رہے، اور صندوق کو دیکھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب دریائے نیل سے کچھ نہریں فرعون کے باغات کی طرف بھی نکلا کرتی تھی۔ اب یہ صندوق ان نہروں میں بہتا ہوا فرعون کے جو باغات اور محل کے قریب سے جو نہریں گزرتی، پانی کے چشمے گزرتے، صندوق نے اپنا رخ اسی طرف موڑ لیا۔ موڑنا کیا تھا؟ اللہ مڑوانے والے تھے۔ اب وہاں پر جو ہے وہاں کسی درباری کی نظر پڑی اس صندوق پر، اس نے صندوق کو کھولا، دیکھا تو وہ خوبصورت حسین بچہ اس میں موجود۔ اب جب بات پہنچی فرعون کے پاس تو فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی، بعد میں ایمان لائی اور ایمان کی حالت میں موت آئی۔ تو آسیہ بھی اللہ نے بہت پسند دیا، بہت خوبصورت تھی، لیکن اولاد نہیں ہوئی تو فرعون نے کہا اس بچے کو قتل کر ڈالا، ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جو مجھے قتل کرے گا، مجھے ہلاک کرے گا۔ تو آسیہ نے کہا اتنے بچے ہیں، کیا یہی بچہ تجھے قتل کرے گا؟ آپ اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اپنی اولاد بنا لیں۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جن 3 سالوں میں آکر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان 3 سالوں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا۔ فلسطین میں 20,000 سے زائد بچے قتل ہوئے۔ آج کے دور میں آپ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو، ایٹمی طاقت کہلاتے ہو، تم ایمان والوں کی موجودگی میں دنیا کے 97 اسلامی ملکوں کے سامنے فلسطین کے اندر 12,000 سے زائد بچے قتل کیے گئے، ہزاروں بچے جو ہے معذور کر دیے گئے، ہزاروں ماؤں کی گود میں حاملہ عورتوں کے پیٹ کے اندر بچوں کو قتل کیا گیا، 60,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی تو کیا جا رہا ہے۔ آج کے دنیا کے مسلمان جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں، ان کی موجودگی میں 12,000 نہیں 20,000 سے زائد بچے قتل ہوئے، ہزاروں بچے معذور ہوئے، اپاہج ہوئے، حاملہ عورتوں کا حمل ضائع کیا گیا گولیوں کے ذریعے، بارود کے ذریعے، اور ان کے اعضاء کٹ گئے، کسی کا چہرہ کٹ گیا، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کے پاؤں کٹ گئے، گولیوں کے ساتھ، بارود کے ساتھ آج کے اس زمانے کے اندر بچوں کو قتل کیا گیا۔ تو مسلمان کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں تاریخ کی کتاب تفاسیر میں کہ ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں کہ 12,000 بچوں کو جو قتل کرنے والے ایسے ظالم، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے ان کے بارے میں سنتے کہ اگر ہم ہوتے تو فرعون کا کیا کچھ بگاڑ دیتے، فرعون کو کیا کچھ کر دیتے، اس طرح غصہ آتا ہے۔ جن کے دل میں ایمان
یہ صرف غصے تک کی بات ہے، اب تو غصے تک کی بات ہے، زبانوں تک کی بات رہے گی، لیکن آج تو آپ کی موجودگی میں ہو رہا ہے نا۔ فرعون کے دربار میں تم نہیں تھے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس پاور نہیں تھی، اتنے مسلمانوں کی کثرت نہیں تھی، آج کے دور کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے اور اسلامی فوجوں کے ہوتے ہوئے، اسلامی حکومتوں کے ہوتے ہوئے، 97 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے، سب کی آنکھوں کے سامنے فلسطین میں بچے قتل کیے گئے، فلسطین میں بچے قتل کیے گئے، اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں یہ 12,000 بلکہ 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے قتل کیے، ایک اللہ والے یہ بھی فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کثرت سے بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن میرے رب نے موسیٰ کو بچا کر دیکھا، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر کر دکھلائی، اور فرعون کے گھر کے اندر پلے بڑے ہوئے، پروان چڑھے، پرورش پائی۔ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال ہوئی، 30 سال جس وقت عمر ہوئی، تو اس وقت آپ کسی جگہ سے چلے آئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی مزدور اس سے ایک فرعون کا باورچی خانے کا افسر جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے کوئی سامان لکڑیاں وغیرہ اس سے کہا، مزدور اسرائیلی سے، کہ بھئی یہ لکڑیاں اٹھا کر وہاں کچن تک پہنچا دو، باورچی خانے تک پہنچا دو۔ وہ کہنے لگا میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میں کیوں پہنچاؤں، میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میں کیوں پہنچاؤں۔ اس پر پہلے بھی غصہ تھا کہ وہاں سے بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، اور جو ہے مزدوروں کو ظلم کرتا ہے، ان کا حق کھاتا ہے۔ غصہ تو اس سے پہلے بھی تھا، اس نے انکار کر دیا، اب یہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ وہ بھی اکڑ گیا باورچی خانے کا افسر، اس نے کہا اٹھاؤ گے تو تم ہی اٹھاؤ گے، کسی اور سے نہیں اٹھاؤ گا، تم سے اٹھاؤں گا۔ اس طرف اسرائیلی بھی اکڑ گیا، اور اس طرف ایک فرعون کا باورچی خانے کا افسر بھی اکڑ گیا۔ اس افسر کا نام تھا کاف، اس افسر کا نام تھا کاف، یہ بھی اکڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور ان دونوں کی باتوں کو سنا، دونوں کی باتوں کو سنا تو معلوم یہ ہوا کہ باورچی خانے کا افسر فرعونی یہی ظالم ہے، اور یہ اس کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے جان بوجھ کر۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اکڑ گیا، جب اسے سمجھایا پیار سے، محبت سے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دی۔ اب یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور 40 مردوں کے برابر ایک اللہ کے پیغمبر میں طاقت ہوتی ہے، ایک پیغمبر میں توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ پڑھنا تھا، آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے تو ویسے اسے مکہ مار دیا۔ جب مکہ مارا تو وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا، مر گیا، لیکن یہ چھپا رہا۔ اگلے دن جب گزرا کہ بھئی مشہور یہ بات ہوگی، فلاں باورچی خانے کا افسر قتل ہو گیا، چرچے ہو گئے، لیکن قتل کیا کس نے یہ کسی کو معلوم نہیں ہو۔ اگلے دن دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور شخص سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو فرمایا، اب موسیٰ علیہ السلام پریشان تو پہلے بھی تھے کہ میرے ہاتھوں سے بندہ قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اگلے دن دیکھا کہ اس نے اسرائیلی نے روز روز کا ایک تماشا بنایا ہوا، کبھی کسی سے جھگڑا کر لیتا ہے، کبھی کسی سے جھگڑا کر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے اس کے طرف بڑھے، جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ تیرا روزانہ کا کام ہے کسی نہ کسی سے جھگڑنا۔ اسرائیلی کو شک پڑا کہ یہ کہیں مجھے بھی قتل کر دے گا، تو اسرائیلی کہنے لگا اچھا جس طرح تم نے کل اس کو قتل کر دیا، آج تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا، اور چرچے ہو گئے کہ وہ جو کل بندہ قتل ہوا تھا اسے قتل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام۔ اب فرعون کے دربار میں کافلہ جمع ہو گئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب فرعون کیا کیا جائے، کہا گیا اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے، فوراً گرفتار کر لیا جائے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر تھا، محسن تھا، جو فرعون کا چچا زاد تھا، فرعون کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا، ایمان لانے والا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری ساری خبر دے دی، کس سے
کیا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے ہو رہے، قید میں ڈالے جانے کے منصوبے ہو رہے، لہذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مشرق کی جانب مصر تھا، مشرق سے نکلے مغرب کی طرف، مشرق کی جانب مصر سے آپ نے ہجرت فرمائی مغرب کی طرف، مغرب میں مدین کی طرف، مدین کی طرف، مغرب میں مدین کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ میں نے آپ حضرات سے بات عرض کی تھی گزشتہ تفسیر میں، آیا سورہ مریم کا اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 3 کا نام تو قرآن مجید میں آتا ہے، نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، 2 کا نام تو قرآن مجید میں آتا ہے، نمبر 1 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان 2 کا نام آگے پھر پوتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ 2 بیٹے اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور ہوئے جن کو نبوت بھی ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان 2 کے علاوہ آپ کے 3 بیٹے اور تھے، ان کا ذکر میں پیچھے میں نے کیا، نمبر 1 مدین، نمبر 2 مدائن، نمبر 3 حضرت کدار علیہ السلام۔ تو یہ 5 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ 2 ناموں سے تو لوگ پوری طرح واقف ہیں، 3 ناموں سے لوگ بے خبر ہیں، لوگوں کو اتنا علم نہیں، وہ مشہور نہیں ہوئے اتنے۔ جن 2 ناموں سے لوگ واقف ہیں ان میں ایک اسماعیل علیہ السلام مشہور اللہ کے پیغمبر، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بھی بڑھاپے میں ملے اور اسماعیل علیہ السلام بھی بڑھاپے میں ملے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت طاہرہ کے بدن سے پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو کل بیٹے 5، نمبر 1 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 مدین علیہ السلام، مدائن علیہ السلام، کدار علیہ السلام۔ یہ 5 بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تھے۔ تو مدین ان کے ایک بیٹے کی نسبت سے مشہور ہوا علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو مدین یہ مصر سے مغربی جانب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مشرق کی جانب سے ہجرت فرماتے ہیں مدین کی طرف، پورے 10 دن پیدل سفر کیا، پورے 10 دن پیدل سفر کیا، 10 دن مسلسل چلنے کے بعد آپ مدین میں پہنچے۔ اب یہ مدین علاقہ تھا اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ وہاں پر وہ قصہ بھی مشہور ہے جو آپ نے سنا کہ کنویں کے پاس پہنچے تو ایک رش لگا ہوا لوگوں کا۔ مدین میں جب پہنچے تو لوگ ڈول ڈالتے، 10 لوگ ایک ڈول کو پان زمین کنویں سے نکالتے، 10 لوگ رسا پکڑتے، کنویں پتہ نہیں کتنا بڑا وہ آلہ تھا جس میں پانی نکلا کرتا تھا، تو وہ بالٹی تھی جس میں پانی نکلا کرتا تھا، تو اسے کھینچنے والے تقریباً 10 لوگ ہوا کرتے تھے، اس رسے کو کھینچ کر پانی نکالا کرتے۔ اب کنویں سے اس طرح لوگوں کا ہجوم، رش اور جانور بھی لگے ہوئے، وہاں پر بہت سارا رش، جانوروں کا بھی انسانوں کا بھی۔ کچھ لوگ پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے، کچھ لوگ جو ہے بشکیتوں میں پانی بھر کر اپنے گھروں میں لے جانے کے لیے پانی بھر رہے ہیں۔ اب اسی دوران دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، ایک سمت کھڑی ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ لوگوں کا رش کب کم ہو اور پانی ہماری باری آئے اور ہم بھی پانی لے لے۔ حضرت موسیٰ، اب ظاہر ہے ان میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ پانی کو خود نکال سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمت بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے، ان سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا؟ فرمایا پانی لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے ڈول ڈالا اور اکیلے نے ڈول کو کھینچا، اور 10 آدمی جو اس ڈول کو نکالنے والے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو کنویں سے نکال دیا پانی بھر کر۔ اب وہ ہکی بکی رہ گئی کہ اتنی طاقت، یہ کون ہے؟ لگتا تو کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے؟
اور موسیٰ علیہ السلام کو ان سے پوچھا، انہوں نے بتلایا ہم اللہ کے پیغمبر شعیب کی بیٹیاں ہیں اور ہم اسی طرح روزانہ آتی ہیں، ہم آخر میں پانی لیا کرتی تھی اور آج آپ نے آ کر ہماری مدد کر دی، آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے بتلایا کہ میں مصر سے آیا ہوں، ساری بات فرمایا کہ مجھے اپنے والد کے پاس لے چلو۔ ابھی لے جانے کی بات بھی، دونوں بیٹیاں گئی پانی بھر کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج کیا بات ہے بیٹیوں، تم اتنی جلدی آ گئی؟ آگے پیچھے تو اس سے پہلے تو تم بہت دیر سے آیا کرتی تھی، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو بیٹیوں نے کہا ابا حضور ایک ہم نے مسافر بندہ ہمیں ملا، لگتا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے ہماری یہ مدد کی اور یہ پانی نکال کر ہم نے دیکھا کہ اتنا طاقتور تھا، اکیلے ہی پانی نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرنا شروع کی۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم اسے بلا کر لے کر آؤ اسے۔ تو دونوں بیٹیاں دوبارہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہمارے حضور آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان بیٹیوں کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ آگے جانے لگی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے آنے لگے۔ تو فرمایا کہ نہیں تم ایسا کرو، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلوں گا، جس طرح مڑنا ہو تو اشارہ کر دینا، تو کنکری وغیرہ پھینک کر پتھر وغیرہ پھینک کر مجھے پتا چل جائے گا کس طرح مڑنا ہے۔ تو کیونکہ آگے چلتی تو بد نظری ہوتی، تو آگے عورتوں کا جانا، تو فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس انداز کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور جا کر بیٹوں سارا قصہ سنایا۔ اتنا باحیا ہے، اتنا حیا والا شخص آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور طاقتور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں جب حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، اپنی ایک بیٹی کا نام آپ سے کر دیا، اور جس بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اس کا نام تھا صفورہ بیٹی کا نام، جس سے نکاح آپ کا ہوا۔ تو آپ نے آپ کا حق مارتے ہوا کہ 10 سال بکریاں چرا دی مدین میں رہ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے کام کاج کیے، بکریاں چرائی اور آپ کی خدمت کی، اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے 10 سال کے بعد دوبارہ مصر کی طرف روانہ، مغرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور جب پہنچے اس وادی مقدس میں تو یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر جو ہوا وہ تھوڑا سا اشارتاً ترجمے کے ساتھ ہی بیان کر دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ تو ان آیات کریمہ میں میرے رب نے یہ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس آئی موسیٰ کی بات، اذ رأى نارا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آپ کو، فقال لأہلہ امکثوا، کہا اپنے گھر والوں کو، بیوی ساتھ ہے، بکریوں کا ریوڑ ساتھ ہے، اور حالت جو ہے حمل کی حالت میں ہے، اور وقت جو ہے ولادت وہ بچے کا وہ قریب آ چکا۔ تو بیوی سے کہا جب وہ جو ہے تکلیف سے نڈھال ہوئی اور رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، اور جو ہے آپ جو ہے تنہا ایک بیوی اور کچھ بکریاں، تو آپ ان کے ساتھ اکیلے موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا ایک آپ کو، ان کو تو بیوی سے کہا تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے محسوس کیا آپ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے، اس سلگتی ہوئی آگ سے ایک شعلہ لے کر آ جاؤں۔ بقبس، قبس کہتے ہیں آگ کا شعلہ جسے سلگایا جائے۔ ابھی آگ کی ابتدا ہو، تھوڑی سی آگ، تھوڑی سی آگ، مزید پھونکے مارو، وہ آگ بھڑکے گی، روشن ہوگی اور بڑی ہوگی۔ تو اس طرح شعلے کے معنی پہلے اس آگ کو دیکھا، فرمایا کہ میں آپ کو امید کرتا ہوں وہ آگ وہاں سے لے کر آؤں، کیونکہ سردی تھی، لکڑیاں جلائیں گے، کچھ رات روشن ہوگی،
تو کچھ اگر سردی کم ہوگی تو فرمایا میں امید کرتا ہوں شاید کہ میں تمہارے پاس آگ کا ایک سلگتا ہوا شعلہ لے کر آؤں اور اجد علی النار ہدا یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی فلما اتاها دیا یا موسیٰ پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے وہاں سے آواز آئی دو دیا پکارا گیا پکارنے والا کون ہے اللہ بموس یا موسیٰ اے موسیٰ فرمایا انی انا ربک میں تیرا رب ہوں فاخلعنا علیک اتار دیجئے اپنے جوتوں کو انک بالوادی المقدس طویٰ یہ مقدس وادی طویٰ ہے او انا اخترتک فاستمع اور میں نے آپ کو چن لیا فاستمع بس آپ کان لگائیے بما یوحی اس چیز کی طرف جو وحی کی جائے اننی انا اللہ بے شک میں اللہ ہوں لا الہ کوئی معبود نہیں الا انا مگر میری ہی عبادت کی جائے فاعبدنی بس تم میری عبادت کرو واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے ان الساعۃ آتیہ اس وقت فرما رہے اللہ پاک اب اللہ کے لیے تو یہ زمانہ کوئی اہمیت نہیں ہے یہ سال یہ مہینے یہ ہفتے یہ گھنٹے اللہ کی نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے تو میرے اللہ کے علم کے مطابق قیامت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت قریب ہے میرے اور آپ کی نظروں میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے گزرے ہوئے ہزاروں برس گزر گئے کیونکہ ہماری عمر 20 سال 30 سال 40 سال 70 سال گزر گئی تو وہ اللہ رب العزت کے علم کے مطابق یہ دنیا کا کوئی وقت نہیں ہے یہ دنیا کا کوئی زمانہ نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے لیے زمانہ ہے میرے اور آپ کے لیے سال ہے تو اللہ رب العزت کے علم کے مطابق جس زمانے کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اور بہت مختصر کا وقت ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق فرمایا ان الساعۃ آتیہ اس وقت فرما رہے کہ قیامت آنے والی ہے بہت جلد آنے والی ہے اب ہزاروں برس گزر گئے کتنے انسان آئے اور چلے گئے تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے قیامت اب سے 10 سال بعد آئے گی 100 سال بعد آئے گی 200 سال بعد آئے گی کب آئے گی اللہ نے قیامت کے وقت کا دن کا تاریخ کا سن کا علم کسی کو نہیں دیا سن کا علم کسی کو نہیں دیا یسألونک عن الساعہ لوگوں نے سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ بتائیے ہمیں قیامت کے بارے میں قیامت کب آئے گی تو فرمایا کہ اللہ کے علم میں وہ کب آئے گی اللہ نے مجھے اس کے بارے نشانیاں بتلائی قیامت آنے سے پہلے فلاں نشانی ہوگی خیر پھر بات لمبی ہو جائے گی تو فرمایا قیامت آنے والی ہے اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ بدلہ دیا جائے قیامت کے دن ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی جتنی اس نے محنت کی نیک اعمال میں نیکی میں تقوی میں طہارت میں پاکیزگی میں نمازوں میں عبادات میں جتنے اللہ کو منانے کے لیے خوش کرنے کے لیے عبادت کی تو اللہ فرمانا ہے اس کی محنت کا بدلہ دو صلہ دو کوشش دو اس لیے اس کی کوشش کا انعام دو اس لیے قیامت کو قائم ہونا ہے قیامت قائم ہوگی اور وہ ہو کر رہے گی اس سے آگے اور ان آیات کریمہ کی تفسیر مزید انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے ایک کو کامل سمجھ نصیب فرمائے